السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک کی سیاست جو ہے وہ آڈیو ٹیپس کے ارد گرد آج کل گھوم رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے ثاقب نثار صاحب، ان کی آڈیو جو ہے وہ میڈیا کے اندر سرکولیٹ کر رہی ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے، اپوزیشن ہے، خاص کر پی ایم ایل این جو ہے، اس نے اپنا ایک نیریٹو جو ہے وہ بیانیہ ترتیب دینے کی کوشش کی ہے پچھلے چند روز کے اندر۔ سب سے پہلے رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ، پھر اس کے بعد یہ آڈیو، اور کل پھر جس کے اوپر ہم نے ایک پروگرام بھی کیا، پریس کانفرنس مریم صاحبہ کی، اور پی ایم ایل این کی باقی بھی قیادت ان کے ساتھ موجود تھی۔ آج جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ اظہر صدیق صاحب ایک ایڈوکیٹ ہے سینئر، انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان اور لنڈن میں اس آڈیو کو جو ہے اس کو لیبارٹری کے اندر چیک کیا گیا ہے، اور انیشلی پتہ یہ چلا ہے کہ یہ ایک فیک یا جعلی جو ہے آڈیو ہے۔ ان سے ہم بات بھی کریں گے ابھی۔ سوال یہ ہے کہ کس طرح سے پی ایم ایل این جو ہے اپنا کیس اتنے عرصے کے بعد یہ ساری چیزیں لے کے سامنے آنا، وہ جتنے بھی بنیادی طور پہ جو فیصلے نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ کے خلاف ہوئے ہیں، وہ اس کی بنیاد کو اس سارے معاملے کے اندر چیلنج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ جو بھی فیصلے ان کے خلاف آئے ہیں، ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے، وہ بنیادی طور پہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر تھی، اور وہ کسی کے کہنے کے اوپر تھی، اور سپریم کورٹ کے ہائیسٹ جو آفس ہولڈر ہیں، چیف جسٹس جو اس وقت کے تھے، جناب ثاقب نثار صاحب، وہ اس سارے معاملے کے اندر، اس سازش کے اندر جو ہے وہ ملوث تھے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جس ڈگر پہ مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، پی ایم ایل این چل پڑی ہے، کیا اس سے ان کو جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے اہداف ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کیسز جتنے بھی ان کے خلاف ہیں ان کو ختم کروانا چاہتے ہیں، کیا اس میں وہ کامیابی ان کو ملے گی؟ اور ملک کی سیاست کے اوپر، اور خصوصاً ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے جس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جس کو جسٹس گلزار، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، گلزار احمد صاحب نے بھی عاصمہ جہانگیر مرحومہ کی جو کانفرنس تھی اس میں بھی انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، بٹ اسٹل دیر از اے ڈبیٹ گوئنگ آن سوشل میڈیا، آن دا میڈیا، اور پولیٹیکل اسپیکٹرم کے اوپر۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اس پہ بات کرنے کے لیے کھیلداس کوہستانی صاحب، آپ رکن قومی اسمبلی پی ایم ایل این کے مرکزی رہنما ہیں، بہت شکریہ آپ کا کھیلداس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ قادر خان مندوخیل صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی جی۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شہیب صاحب ہیں، ڈیفینس اور پولیٹیکل اینالسٹ، آپ کا بھی شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ ہیں سینئر، انہی سے بات کا آغاز بھی کر لیتے ہیں۔ اظہر صاحب، مجھے کائنڈلی یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کے توسط سے ایک میڈیا کے اندر نیوز جو ہے وہ چل رہی ہے، اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ یہ جو آڈیو کو جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کی ایگزامینیشن کی گئی ہے اینڈ اٹ از بینگ فاؤنڈ فیک۔ اچھا دیکھیں، میں ایک بات تو بڑی واضح طور پر بتا دوں کہ یہ کام ہم نے ابھی سے نہیں شروع کیا۔ بنیادی طور پر جیسے ہی رانا شمیم صاحب کا ایک ایفیڈیوٹ آیا، چارلے گتھری نے وہاں سے انگلینڈ سے ایفیڈیوٹ کو سائن کیا اور یہاں پر بھجوا دیا نوٹرائز کرنے کے بعد، ہم نے اس چیز کو بیسیکلی بنیاد بنایا، اور ہم ہمارے جو دوست ہیں صحافی لنڈن میں، اور وہاں ان کے پاس بھجوایا۔ ایک ایفیڈیوٹ میں لکھا گیا، مختلف چیزیں لکھی۔ ان دوست کا نام کیا ہے سر لنڈن میں؟ دیکھیں، میں ابھی فی الحال جو کہ سیریس تھریٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے it's not an easy task، وہ آپ کو ایک دو دنوں کے اندر سارے نام آ جائیں گے، وہ ایفیڈیوٹ بھی آ جائے گا جو اٹیسٹ کروایا گیا ہے۔ اس ایفیڈیوٹ کے اندر یہ بھی لکھ دیا گیا کہ گورنر ہاؤس کے مالک ہیں۔ انہوں نے نوٹرائز کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ جھوٹا سچا کہیں گے انہوں نے اٹیسٹ کر دینا، انہوں نے اٹیسٹ کر دیا اس بات کو۔ نوٹری ایسی بات کے پیسے لینے، پاکستان کے اندر 20-25 روپے میں ایفیڈیوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہاں 60-70 پاؤنڈ کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور بنیادی طور پر جو ہماری ابتدائی تحقیق ہے کہ رانا شمیم کو پہلے یہی آڈیو سنائی گئی، ان کو تسلی دی گئی کہ یہ سارا کچھ اصلی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایفیڈیوٹ جمع ہونے، اس بات میں ایفیڈیوٹ جمع کرا دیا۔ پھر اسی نوٹری کے پاس اور چیزیں کئی سامنے آئیں تو انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ باقاعدہ وہ ایفیڈیوٹ رانا شمیم کا یہاں ٹیسٹ دفتر میں نہیں کیا گیا۔ 2000 کے قریب نوٹری بیٹھتے ہیں، یہ حسین کے جو آفس ہے وہاں پر لے جایا گیا، ان کا ملازم کوئی وکیل ہے۔ حسین کون حسین؟ میں حسین نواز کی بات کر رہا ہوں، جو ان کا بالکل وہاں پر دفتر ہے اپنے گھر کے قریب ہی، وہاں دفتر میں لے جایا گیا۔ رانا شمیم وہیں پر موجود تھے، ایفیڈیوٹ وہاں اٹیسٹ ہوا ہے۔
وہ ایک اسٹیج کے اوپر وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ہمارے پاس اس بات کے ثبوت بھی ہیں, وہ ہم اب لیکن وہ سوال ہے نا کہ یہ سارا کچھ جو کہانی چل رہی ہے, انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ ہم ایفیڈیوٹ آ گیا, یہ آ گیا, جو وٹ ایور اٹ از, وہ چیز پھر سارا کچھ سامنے رکھ کر اور ایفیڈیوٹ کی تصدیق بھی کر دی انہوں نے. وہ ایفیڈیوٹ بھی ہم آپ کے سامنے لے آئیں گے. بات بڑی سمپل سی ہے. بنیادی طور پر ارشد کا جو جب ویڈیو آئی تھی تو اس وقت معاملہ سپریم کورٹ میں لے جایا گیا تھا, PLD 2019 سپریم کورٹ 645. اس وقت سپریم کورٹ نے پرنسپل طے کر دیے تھے کہ ایسی کوئی بات آتی ہے آپ اس کا پہلے فورینسک کرانا ہے آپ نے سرکاری جگہ پر. فورینسک جیسے انہوں نے جیسے احمد نورانی نے پرائیویٹ سے کرا لیا, اس طرح پرائیویٹ سے کروا لیا, اور انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے تصدیق کر دی ہے کہ یہ توڑ کے مختلف جگہوں سے چیزیں اٹھائی گئی ہیں اور باقاعدہ ایک کلپ بنایا گیا ہے اور اس کی زبانی انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے. اور ہم وہ ایفیڈیوٹ باقاعدہ وہ جو فورینسک کی رپورٹ ہے بہت جلد ہم وہ کب تک آ جائے گی اظہر صاحب؟ ابھی انہوں نے 2 دن کا ٹائم مانگا ہے کہ اس کی ایک باقاعدہ رپورٹ بنا کر انشاءاللہ لاہور سے بھی ہوئی ہے اور یہ لندن سے بھی ہوئی ہے, دونوں رپورٹیں بہت جلد قوم کے سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے, قوم کے سامنے لائیں گے. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں اظہر صاحب کہ آپ ریپرزینٹ کس کو کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, احمد نورانی کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ بیسیکلی آئی ایم اے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن لائر. احمد نورانی نے جو ہماری عدالتوں پہ الزام لگائے ہیں, جھوٹے الزام لگا رہے ہیں یہاں بیٹھ کر کہ جناب یہاں پر بات بڑی سیدھی سی ہے, آپ اپنے شاتے دیں, شاتوں پہ کیس بحث کریں آپ بیٹھ کر, آپ تو بیٹھ کے یعنی آپ ایک بات یاد رکھیے. اظہر صاحب آپ اس کو لے کے جائیں گے ہائی کورٹ میں, چونکہ کل آپ کو معلوم ہے کل اس کے اوپر دوبارہ سے جی میں سیدھی بات بتا دوں, نہ تو احمد نورانی اس کے اندر کوئی چیز ہے, نہ کوئی اور آدمی ہے. یہ مریم نواز اور نواز شریف کا کیس ہے, یہ وہ لے کر جائیں, ایک چیز لے کر جائیں. اگر یہ بات سمپل سی بات ہے, یہ لے کر آتے ہیں, ہم بھی وہ لے کر آئیں گے. جو ایفیڈیوٹ ٹیسٹ کروایا, جو ویڈیو کا فورینسک کرایا, یہ عدالتوں میں اب ان کو چیلنج ہے. تو یہ ابھی کہانی چل رہی تھی نا, میڈیا کے اوپر ٹرائل چلا رہا ہے, عدالتوں کو تجویز کی جا رہی ہے 126 نمبر. ہماری عدالتیں شکر الحمدللہ پورے دنیا کے اندر بہترین عدالتیں, یہاں انصاف ملتا ہے. یہاں بیٹھ کر جس طرح عدالتوں کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کی جا رہی ہے. صرف یہاں نہیں ہے, جو سیمینار یہاں کروایا گیا آصفہ جہانگیر کے حوالے سے, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح کی باتیں یہاں پر کی گئی. اگر مثال کے طور پر ہمارا عدالتی نظام اتنا خراب ہوتا تو لوگ سڑکوں پہ ہوتے. صرف یہ سیاستدانوں نے ہماری عدالتوں پہ ایسے لکیریں اچھالنے کی کوشش. چلیں اظہر صدیق صاحب, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کھیلداس کوہستانی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے عرصے سے کیسز چل رہے ہیں, ریویو پٹیشنز بھی جو ہیں وہ مختلف عدالتوں کے اندر چل رہی ہیں, اور اس ٹائم پہ آپ کی قیادت جو ہے, مریم صاحبہ, نواز شریف صاحب جو ہیں, یہ ساری چیزیں لے کر آئے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ آپ لوگوں کو عدالتوں کے اندر بینیفٹ دیں گی؟ دیکھیں وہی صاحب, پہلی بات میں جو آپ نے بیانیے کی بات کی کہ یہ بیانیہ دوبارہ انہوں نے شروع کیا ہے, یہ بیانیہ نواز شریف صاحب کا 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہونے کے تجربے کے بعد وہ بار جب بھی وزیر اعظم بنے وہ کر رہے ہیں کہ سول بالادستی ہونا چاہیے, ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے, کسی دوسرے ادارے میں دخل اندازی نہ دے. اور آپ یہ جو ہمارا آپ نے دیکھا ہے جو بھی کچھ ہوا ہے, پاناما سے کیس شروع ہوا جس میں نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا, پھر اس کو بلایا گیا, باقی جو 466 یا 96 لوگ تھے ان کو ابھی تک کسی نے, جن کے اصل جو پاناما کے تھے نام, وہ ان کو نہیں کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. پھر اقامہ میں اس کو نکالا گیا, اور اس کے بعد یہ جو ثاقب نثار صاحب کی جو مبینہ آڈیو جو نورانی صاحب نے, ایک جرنلسٹ ہے, اس نے اسٹوری کی ہے اور اس نے تمام ثبوت دیے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ آج یہ نورانی صاحب کی ایک اسٹوری نہیں ہے, یہ کہانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو اس وقت سٹنگ جج تھے, اس کی تقریر موجود ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کیوں عدالتوں میں PMLN نہیں لے کے جاتی, تو آپ کو میں واضح ہے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ مریم نواز صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس نے پٹیشن میں یہ داخل کی ہے جو کی اپیل چل رہی ہے. اور اس کے بعد وہ جج ہے وہ حیات ہے. اس کے بعد بشیر میمن صاحب کا جو بیان تھا وہ بھی اس وقت حیات ہے. اور مرحوم ارشد ملک صاحب جو اس کی ویڈیوز ہیں, ناصر بٹ صاحب اس کی بار لندن میں جو ان کے ویڈیوز ہیں وہ لندن جو ایمبیسی ہے وہاں. ارشد ملک والی ویڈیو بنائی کس نے تھی؟ اس میں تو ناصر
صاحب جو ہیں بٹ صاحب وہ دکھائی دے رہے ہیں جو سائی کی طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن میں گھومتے رہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں وہی بات کر رہا ہوں، رانا شمیم صاحب کا جو انہوں نے کہا کہ یہ ایفیڈیٹ، بھائی رانا شمیم صاحب موجود ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں خالد صاحب کہ یہ مرحوم ارشد ملک کی ویڈیو بنائی کس نے تھی؟ بھائی دیکھیں ناصر بٹ صاحب گئے ہیں بار بار ایمبیسی لندن میں کہ یہ ویڈیو ہے، یہ فرانزک ہم نے کروائی ہے۔ بات یہ کہ دیکھو سپریم کورٹ بار کاؤنسل نے بھی کل کہا ہے کہ ٹروتھ کمیشن بنایا جائے۔ ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، اس کو جس طریقے سے کیسز میں پھنسایا گیا، اس کی بیٹی کو بے گناہ اس کو سزا دی گئی، اور اس طرح یہ ساری چیزیں دیکھیں آ گئی ہے۔ یہ ایک عام کیس نہیں ہے، جس طرح بھٹو شہید کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے خالد صاحب، میں آپ کی طرف پھر آ جاتا ہوں۔ جی میں صاحب صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، جی پلیز میں سر، فائنل کروں۔ جی پلیز سر، جی پلیز۔ یہ دیکھیں اب ثاقب نثار صاحب جو اب کہتے ہیں کہ میں پاگل ہوں کہ سپریم کورٹ میں جاؤں، تو کیا نواز شریف سمیت پاکستان کے جو باقی 22 کروڑ عوام کے جو انصاف کے لیے سپریم کورٹ جاتے ہیں یا جو بھی ان پہ الزام لگتے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، تو کیا وہ پاگل ہیں؟ تو یہ اپنے اتنے اعلیٰ عدلیہ کے منصب میں اللہ نے اس کو عزت دی، بٹھایا، اور آج وہ اسی ادارے کی، اس اعلیٰ عدلیہ کی اور اس کی بے توقیری بھی کرتا ہے، اور اس کو پیش ہونے کے بجائے اپنے لگے ہوئے الزام پہ جواب دینے کے بجائے۔ ٹھیک ہے مندوخیل صاحب، ٹھیک ہے میں آپ کی طرف قادر مندوخیل صاحب، ڈو یو تھنک کہ یہ جو اس وقت طریقہ کار اپنایا ہے پی ایم ایل این نے، یعنی کہ شریف فیملی نے، خاص کر نواز شریف اور ان کی صاحبزادی نے، اس سے ان کو ریلیف مل پائے گا؟ دیکھیں ریلیف سے پہلے میں ایک آپ کو مثال دوں کہ اگر ایک تھانے دار کسی کے خلاف مقدمہ درج کرے اور بعد میں پتہ چل جائے کہ وہ تھانے دار جو ہے نا اس نے پیسے لیے، کسی کے پریشر میں مقدمہ درج کیا ہے، تو اس مقدمے کی کیا قانونی حیثیت رہ جائے گی جب تھانے دار خود داغدار ثابت ہو جائے؟ پہلی بات، ارشد ملک صاحب کی جو ویڈیو ہے، آپ کا سوال تھا کس نے بنائی، جن لوگوں نے بنائی ہے ان کے خلاف ایف آئی اے میں کیس چل بھی گیا، ختم بھی ہو گیا، اور میں ان سب کو بائی نیم جانتا ہوں، یہ ناصر بٹ سمیت۔ اس کے بعد آپ یہ بتاؤ کہ ارشد ملک صاحب کو سزا کس بات کی دی ہے، اس کو ٹرمینیٹ کس بات کی کی ہے؟ چلو کرونا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگ گیا اس کو، تو اس کو ٹرمینیٹ کس بات کی کی؟ اگر ٹرمینیٹ اس بات کی ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ اگل دیے، چاہے پریشر میں ہو، لالچ میں ہو، جس چیز میں اس نے بتا دیا ہے، تو اس کے بعد اس مقدمے کا قانونی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ نمبر 2۔ نمبر 3 بات اب آگے ثاقب نثار صاحب کا۔ میں کئی مرتبہ ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں پیش ہوا ہوں، اور بہت ساری چیزوں پہ مجھے اعتراض بھی ہو سکتا ہے، اور اعتراض کیا بھی میں نے، اور گوادر میں جہاں میں نے جی آئی ٹی بنوا لی ہے اور کروڑوں روپے کا کرپشن ثابت بھی ہو گیا، اور آخر میں میرے فائل یوں اٹھا کے پھینک دیا ڈسمس، مجھے کوئی فرق نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب تھے، ان کا جو حکم تھا سر آنکھوں پہ۔ لیکن اب جو آڈیو آ گئی ہے ثاقب نثار صاحب کی، اور ثاقب نثار صاحب سے آپ کی میڈیا کے دوست سمیت سارے پوچھ رہے کہ آپ کیا کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں۔ میرے خلاف ایک چھوٹے اخبار نے کوئی جھوٹی خبر چلا لی ہے کراچی میں نے اس کو قانونی نوٹس بھی دے دیا ہے، اور میں اس کے خلاف ڈیمیجز کی بھی کروں گو کہ اس اخبار کے رپورٹر کو نکال دیا اس اخبار نے، مگر اخبار کی بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ میں نے بولا آپ نے رپورٹر اگر اس طرح 2 نمبر لوگ رکھے ہیں اور وہ بلیک میل کر کے سو ثاقب نثار صاحب کو جو ہے he should defend himself, this is what you are saying. بالکل ثاقب نثار صاحب کو نشے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اظہر صدیق صاحب کو آپ نے بیچ میں لایا، آپ نے سوال کیا آپ کس کا وکیل لیے، وہ کیا کہتے ہیں نا کہ پرائے شادی میں کون سا دیوانہ، وہ کیا مثال ہے؟ بھائی آپ کون ہو، کس نے لایا آپ کو کیا ہے؟ مجھے کوئی مسلم لیگ نون سے ہمدردی نہیں ہے، وہ الگ پارٹی ہے، ہم الگ پارٹی ہے، مگر بعد میں قانون کی بات کروں تو کیا اتنا تماشا بننے کے بعد، اتنے ٹاک شو کے بعد، اتنے پریس کانفرنس کے بعد، تو سمپل سی بات ہے، نون لیگ یہ کہنا ہے کہ ہم اس کی فورینزک امریکہ کی ٹاپ کی گیرٹ کمپنی سے کرا چکے ہیں، آپ اس کو جھوٹا سے آپ کرا لو دنیا کی اچھی کمپنی سے، اس کو ثابت کر لے، تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف جعلسازی کا مقدمہ درج ہونا چاہیے اگر یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر یہ ثابت نہیں ہوتا ہے
تو پھر نواز شریف صاحب کو سزا یا مریم نواز کو سزا اس کی کیا قانونی حیثیت رہ جاتی ہے؟ نمبر 2، اب آپ قانون حوالہ دے رہا ہوں، قانونی شہادت کا آرٹیکل 164 یہ کہتا ہے کہ آڈیو ویڈیوز از ایڈمیسیبل بیفور اینی کورٹ آف لا۔ ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کے حوالے سے جو آج کل ملک کے اندر سیاست چل رہی ہے۔ جنرل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ آفٹر 3.5 ایئرز آلموسٹ، یا ظاہر ہے اس سے بھی زیادہ، 2017 میں فیصلہ آیا تھا، نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، مجھے یہ بتائیں کہ اتنا زیادہ لمبا انتظار کرنا، پھر ابھی جو شریف فیملی ہے خاص کر مریم صاحب اور نواز شریف صاحب کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری جو بھی ایک نیریٹو لے کے وہ چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے عدالتوں نے مانگی تھی منی ٹریل، اور منی ٹریل کے لیے آپ کہہ لیجئے کہ وہ تو اس کے شواہد نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے گندی ویڈیو ساری موجود ہیں ان کے پاس، لوگ اپنی عزت چھپاتے پھر رہے ہیں ان سے۔ کیس جو یہ ابھی بات کر رہے تھے، کیس وہ نہیں تھا۔ آپ سپریم کورٹ میں دیکھیے کیس چلا کیا۔ کیس یہ تھا جو میاں صاحب نے پوری قوم کے سامنے ٹیلی ویژن پہ آ کے تقریر کی کہ الحمدللہ یہ ہمارے مکان، ہمارے ایسٹس ہیں، اور اگر 2 نمبری ہم نے کی ہوتی تو وہ بے نامی ہوتے ہیں، اپنے نام پہ کون رکھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے ہیں، ہم سارے ثبوت، اس کے شواہد، ہمارے منی ٹریل ہم سب پیش کریں گے۔ اب جب گیا کیس عدالت میں تو منی ٹریل جو تھی وہ قطری خط اور یہ جھوٹ کا پلندہ آ گیا وہاں پہ جو پکڑا گیا، جعلی ڈاکومنٹس۔ اب کیس یہی ہے کہ انہوں نے وہ اپنی منی ٹریل دینی ہے جو نہیں دے رہے، باقی سب کہانیاں ادھر ادھر کی، وہ فلاں بھی برا ہے جی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں بڑا اس کو یہ دباؤ آیا، فلاں کو یہ دباؤ آیا۔ بھائی بڑا سیدھا سا قصہ ہے جو 10 منٹ میں ختم ہوتا ہے، آپ منی ٹریل دیں تو کہانی ختم، وہ تو ہے نہیں۔ اس کے لیے آپ جعل سازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جتنے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ اب یہ انہوں نے تماشا کھیل شروع کر دیا آڈیو ویڈیو ٹیپس کا، اب لوگ ان کی بھی نکال کے لے کے آئیں گے۔ آپ بتائیں ملک کی شکل کیا رہے گی اور کدھر عزت جائے گی، لوگوں کی کیا فائدہ؟ اصل قصہ جو ہے اس سے ہم ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ یہ ڈیمانڈ جو کرتے ہیں جنرل صاحب کہ آپ اس کی تحقیقات کروائیں، مطلب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر ہو، کسی جوڈیشل کوئی کمیشن بنا دیں، کچھ بھی، تو یہ اگر بن جاتا ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ٹھیک نہیں ہے یہ؟ نہیں، یہ دیکھیں بنے وہ، میں اس پہ مجھے اعتراض نہیں، اگر گورنمنٹ یا کوئی عدالت آرڈر دے دیتی ہے کہ یہ بنایا جائے تو بنایا جائے، مجھے اس پہ فکر نہیں ہے، لیکن میں اس چیزوں کو irrelevant سمجھتا ہوں۔ میری آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم نے عدالت کی جب پروسیڈنگ سنی سپریم کورٹ کی تو وہاں مانگی گئی تھی منی ٹریل، کیونکہ میاں صاحب نے کہا جی یہ ایسٹ ہمارے ہیں، ہمارے پاس سارے کاغذات ہیں۔ جب آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ایسٹ میرے ہیں اور میں نے خریدے ہیں تو پھر آپ کو دینا پڑتا ہے اس کی منی ٹریل۔ ٹھیک۔ لیکن یہ جا کے جب یہ کیس لے گئے وہ ارشد ملک کے، تو وہ وہاں پہ سارا پیسہ شیسہ لگا چکے ہوئے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ کیس تھا بشیر، وہ ہمارے جو جج ہیں جو نیب کے، جی ہاں نیب کورٹ کے، نیب کے بشیر صاحب کے پاس، انہوں نے ناصر بٹ اور ناصر جنجوئے نے، چونکہ یہ جانتے تھے ارشد ملک کو، انہوں نے اس کو کانٹیکٹ کیا، اس سے طے کیا سارا معاملہ، پھر انہوں نے آ کے شاہد خاقان عباسی کے ذریعے اس کو پوسٹ کروایا یہاں پہ، اور اپلیکیشن دی کہ جناب بشیر سے کیس دوبارہ ٹرانسفر کر کے اس کے پاس بھیجا جائے۔ کیوں کیا انہوں نے؟ اب جب ان کے پاس بھیج گیا تو اب آپ دیکھیے کہ انفلوئنس کی بات کرتے ہیں کہ جی ثاقب نثار نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی، انفلوئنس تو ناصر بٹ اور ناصر جنجوئے کا نظر آتا ہے، وہ لیے پھرتے رہے، جیسے کتورا ساتھ لے کے کوئی پھرتا ہے پالتو کتے کو، وہ لے کے پھر کبھی جج گیا کسی ملزم کے گھر جا کے کہنے کے سفائی پیش کرنے کے لیے، کبھی جج گیا مدینے جا کے سفائی پیش کر رہا ہوں۔ یار میں تو حیران ہوں کہ ہم کون سی آرگومنٹ دیتے ہیں، کیس اتنا سیدھا کہ جج جو آگے جا کے جج نے کھائے پیسے، وہ سوائیاں پیش کر رہا ہے جی میں مجبور تھا، میں نے ایک کیس جو بڑا سٹرونگ صحیح ہے، پھر جج کو کیا ضرورت تھی کہ وہ رائیونڈ گیا، پھر سعودی عربیہ، یہ ساری چیزیں بہرحال آن دا ریکارڈ ہے۔ چلیں میں ایک شارٹ بریک، جنرل صاحب اجازت ہوتے کوئکلی
क्विकली एक शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन लेते आगे हैं। पीछे पजेरो गाड़ियां फिरनी शुरू हो गई जज के घर में उसके बच्चों के पास। बिल्कुल सही है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज कल जो ऑडियो साकिब निसार साहब की सर्कुलेट कर रही है उस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। खेलदास साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताइएगा कि क्या इससे चलें आपका मामला यानी PMLN की लीडरशिप का मामला तो साबिक चीफ जस्टिस साहब के साथ है, क्या इससे मौजूदा जो जुडिशरी है, जो हाई कोर्ट्स हैं या हमारी सुपीरियर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो स्कैंडलाइज नहीं हो रही है इससे, ये सारे मामले से? भाई साहब, पहली बात मुझे रिटायर अमजद शोएब साहब के लिए बड़ी इज्जत और एहतराम है। बड़ा अच्छा होता कि वो दिफाई तज्ज़िया निगार है और पाकिस्तान में और बैरूनी जो खतरात है या जो कश्मीर काज है या जो इनकी तजर्बा है वो उस पर तज्ज़िया करे, उस पर अपनी राय दे तो हमें भी फ़ख्र होगा। मगर अगर आप PTI का जो एक होना चाहिए नुमाइंदा, जो वो पार्टी की नुमाइंदगी करे, वो आपने नहीं बुलाया। और ये मोहतरम हमारे रिटायर्ड PTI वालों को तो हम ढूंढ रहे हैं आजकल। मौसम शायद बहुत सर्द है, वो लगता ये है कि अपने गर्म ड्राइंग रूम्स और रूम्स के अंदर बंद हैं, वो नहीं आते कहीं पे, वो नजर नहीं आते। ये नवाज शरीफ साहब के बुग्ज में इतना एक मतलब एक दूरी बने हुए हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस तरह के हम जब तज्जिया सुनते हैं। अब बात जो है, हम वही बात कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो उस पर दाग लगा है या उसके जो फैसला है, जो रिटायर्ड साहब जनरल साहब बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस तरह सजा दी गई। मुझे बताएं कि दुनिया में हुआ है कोई जज बोले किसी पार्टी को कि आप आए, अब मेरे पास ये केस लेके आए, मैं नवाज शरीफ साहब को सजा देता हूँ, मैं उनके साथ हिसाब सीधा करता हूँ। ये तारीख का हिस्सा है। जी जनरल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं मंदोखेल साहब की तरफ जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात आपको चाहिए था वजाहत कर देते कि मैं एक रिकग्नाइज्ड एस्टेब्लिश्ड एनालिस्ट हूं, मेरा पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। सर वो तो उनको भी पता है सर, वो पता नहीं फिर वो ये क्यों बात कर रहे हैं। जी ये यही बात है ना, ये जब आपके पास कोई दलील ना हो तो फिर आप इधर उधर की मारते हैं। जी हाँ, दूसरी बात ये मतलब आपको तो ये दिन में तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4-5 बड़े चैनल्स के ऊपर माशाल्लाह आप बैठे होते हैं। आप जी मेरे पास टाइम नहीं होता। जी मैं तो 5-4 चैनल का रोजाना करता हूँ, टाइम नहीं मेरे पास होता। आपने भी कई दफा रिक्वेस्ट की तो आपको मैंने आगे जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपके लिए क्लैरिफिकेशन देने की तो जरूरत नहीं है। जी दूसरी बात यह है कि जजों ने इसलिए बुलाया था कि मियां साहब ने रेफरेंस पहले भेजा था अदालत में सुप्रीम कोर्ट को और उन्हें कहा था जी आप इन्वेस्टिगेशन करें। उन्होंने कहा जी हमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस दें। टर्म्स ऑफ रेफरेंस बननी थी पार्लियामेंट में तफाके राय ना हो सका कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन सी बनेगी। इमरान खान बार बार पिटीशन लेके जा रहे थे, तो वहां पे उन्होंने कहा जी कि ठीक है आप पिटीशन हमारी आपकी हम कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे इसमें केस में। बहरहाल वो केस चला, तो जब केस चलना बुरी बात नहीं है, गलत बात यह है कि आपने जजों की आंखों में धूल झोंकी, जाली कागजात लेके चले गए, जबकि कौम के सामने आपने तकरीर करके कहा था जी हम अदालत में जाने को तैयार हैं। डर उसको हो जिसके पास सबूत ना हो, हमारे पास सबूत है। ठीक है देख लें, तकरीरें सुन लें। जी तो हम तो उस वक्त ये यकीन कर रहे थे। देखें बात यह है, मैं इस मुल्क का एक शहरी हूं, मेरा वो वजीर आजम था, मेरी भी इज्जत उससे वाबस्ता है। मैं चाहता था कि वो शख्स अपने आप को सुरखरू करे, कागजात लेके आके, तो पाकिस्तान का एक इमेज बाहर बेहतर हो जाए कि हमारे लोग करप्ट नहीं है। लेकिन जब आप नहीं कर सके और जाली कागज और आपने हेराफेरियां करके तो वो जो हुदैबिया पेपर मिल का केस जो है वो खत्म कराया। मैंने इसहाकडार की स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, उसमें चेक के नंबर तक दिए हुए हैं कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इन्होंने उसको बर्बाद कराया, केस गायब कराया, क्योंकि वो मां थी सारे केसेस की। तो बात यह है कि हमें पता है, मैंने चीजें देखी हुई हैं, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं। अगर मैंने ना देखी हो तो मैं इतने वसूख से ये बातें ना करूं। बिल्कुल सही है। जी जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। जी
میں بھی بڑا دکھ ہوا کیونکہ پوری دنیا میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے جعلسازیاں کی ہیں. تو جل صاحب انہوں نے, چلے میں اب ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر مندوخیل صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ کل انہوں نے دوبارہ جنرل فیض صاحب کا نام لیا. ڈو یو تھنک کہ جوڈیشری کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ اسکینڈلائز کر رہی ہیں, اور وہ تو خیر پچھلے ایک عرصے سے کر رہی ہیں, وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے خلاف یہ سازش میں وہ بھی شامل تھے؟ دیکھیں میاں صاحب کو جب حکومت ملی ہے انہوں نے اپنے ہی حرکات کی وجہ سے سینگ پھنسایا ہے, اور ہر دفعہ ان کا پڑا ہوا کسی کے پاس. چیف آف آرمی اسٹاف وہ سلیکٹ کرتے ہیں 2 سال کی سٹڈی کے بعد, کبھی سجے دائیں بائیں پتہ کر کے, اور جس دن وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں شاید میرا ذاتی ملازم ہو گیا ہے, یہ ان کا ان کے ساتھ پھڈا بن جاتا ہے. ہر کسی کے ساتھ ان کی اپنی اگر نبھانی ہوتا تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے. نتیجہ یہ کہ آپ الزام تراشیاں پھر لوگوں پہ کرتے ہیں. اب اس میں اگر انہوں نے منی ٹریل دینی تھی تو اس میں جنرل فیض کا کیا تعلق ہے؟ اگر منی ٹریل دیتے تو کیس تو ختم ہو جاتا. ٹھیک ہو گیا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. مندوخیل صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ اسکینڈلائز کر کے اس سے ٹھیک ہو گیا مندوخیل صاحب. ظاہر ہے کہ ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس سے, تو ان کے ساتھ ایک لمبی لسٹ ہے ججز کی جو یہ کیس سنتے رہے, اور بعد میں ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کہتے رہے کہ محترم ان ججز کے حوالے سے کہ بہت سے بھرے ہوئے ججز, اور انہوں نے جو ہے 5 لوگ اور اس طرح کی باتیں آپ کو یاد ہوگا وہ کرتے رہے. سو اٹ مینس کہ دا انٹائر جوڈیشری از انڈر کوسچن ایٹ دا مومنٹ. دیکھیے میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی عدلیہ پر حملہ ہوا, اور عمران نیازی صاحب کے دور میں بھی عدلیہ پر حملہ ہوا, دونوں اس میں. اور مظلوم تو ہم کہہ رہے کہ ہم نے جھوٹے مقدمات میں پھانسی پہ چڑھے, جھوٹے مقدمات پہ ہم نے سزائیں اور جیلیں اور عدالتوں کی پیشہ بھی کاٹی, اور پھر بھی ہم عدالت کے سامنے. تو مندوخیل صاحب یہ کیا بات ہے کہ پیشیاں بھگت رہے ہیں زرداری صاحب, باوجود اس کے کہ ان کی جو ایلمنٹ ہے, بیماری ہے, وہ کافی سیریس ہے. اس ساری پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ سیریسلی ایل, لیکن وہ ہر پیشی میں پیش ہوتے ہیں, اور آج تک انہوں نے عدالتوں کے خلاف زبان نہیں کھولی, نہ کسی ادارے کے خلاف. یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ صرف اتنی ہے, آپ نے خود ہی تفصیل بتا دی ہے. آصف علی زرداری صاحب کی بہن ادی فریال کو رات 12 بجے جیل کے سلاخوں میں دھکیل دیے. میں سندھ میں جیل کمیٹی کا, ریفارمز کمیٹی کا میں 10 سال ممبر رہا ہوں. 8 بجے کے بعد جیل میں کوئی ملزم جا نہیں سکتا ہے, چاہے کوئی بھی کورٹ آرڈر کرے. اب بند ہو جاتا ہے, جیسا بینک کا ٹائمنگ ہوتا ہے اس طرح جیل کا بھی ٹائمنگ ہے. مگر 12 بجے آج بھی آصف علی زرداری صاحب نیب کی عدالتوں میں اور اس سے پہلے مختلف عدالتوں میں, جیلوں میں وہ اپیئر ہوتے رہے. ہم تو عدالت کے سامنے آج بھی عزت اور احترام سے بات کرتے ہیں, مگر ہم یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ بار بار نواز شریف صاحب کے دور میں یا جسٹس ملک قیوم کا جو آئیڈیو سامنے آ گیا تھا ہماری قیادت کے خلاف جو ہدایت دی گئی ہے, اور پھر آج یہ آ گئی ساری چیزیں, تو آخر کیوں؟ میرے تو صرف اتنی ایک قانون کی طالب علم, مجھے 28 سال ہو گئے مجسٹریٹ کی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک پریکٹس کرتے ہوئے, تو میں تو صرف اتنی عرض کر رہا ہوں کہ یہ باب ختم ہونا چاہیے. اب ختم کیسے ہوگا؟ ختم اس طرح پریس کانفرنسوں سے ٹاک شو نہیں ہوگا. ختم یہ ہوگا کہ یہ پہلے جو آڈیو آ گئی ہے اور ارشد ملک کو ٹرمینیٹ کیا ہے, اس کے بعد کیا ہے, اور آج آپ تو بڑی ہائی لیول پہ آ گئی ہے ثاقب نثار صاحب کی. اس کی تفتیش ہونا چاہیے, اس کی جیٹی بننی چاہیے, اس کے سب سے پہلے فورینسک ہونا چاہیے, اس کے فورینسک ہونا چاہیے تاکہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اگر عدلیہ کے اوپر یہ بات آ گئی ہے تو یقیناً عدلیہ کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے, کیونکہ ہم دنیا میں 128 نمبر پہ کیوں ہے. اور پھر اگر یہ جعلی ثابت ہوتا ہے تو نون لیگ کی قیادت کے خلاف ضرور جعل سازی کے مقدمات درج ہونے چاہیے, کیونکہ اگر یہ اس مرتبہ فیصلہ نہیں کیا گیا تو یہ ہر آدمی کھڑا ہوگا, کسی بھی جج کے خلاف وہ کچھ بھی داخل کر دے گا اور ہم منہ دیکھتے رہیں گے. بالکل صحیح ہے. کھیلدار صاحب آخری ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تقریباً 9 ارب 62 کروڑ روپے جو ہیں وہ مریم صاحبہ نے, جن کی کوئی ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا, یعنی سرکاری عہدہ نہیں تھا, اور جو سرکاری فنڈ سے انہوں نے جو پیسہ جو ہے میڈیا کے مختلف گروپس کو یا انڈیویجولز کو دیا, اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن انہوں نے شروع کر دی, اور اس کا ظاہر ہے کہ مریم صاحبہ نے کل پریس کانفرنس کے اندر تسلیم بھی کر لیا. سو ڈو یو تھنک کہ دس ہیز ڈیمیجڈ آپ کی جو پارٹی کا جو امیج ہے اس کو ڈیمیج کیا ہے؟ دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے پبلک کی یہ بات کی کہ میری آواز ہے
ثاقب نثار کی طرح یہ نہیں پہلے انکار کیا پھر اب کہتا ہے کہ میری آواز ہے پھر ایڈٹ ہے، اس طرح نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے خود بتایا کہ یہ پرانی میری آڈیو وائس ہے، اور پارٹی کا اگر اشتہار دینا وہ پارٹی کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس کو دے، کس کی ریٹنگ اچھی ہوتی ہے، کس چینل کو دیں، وہ ان کی منشا کے حساب سے دیا جاتا ہے. باقی رہی بات حکومت کی، تو حکومت تو 3.5 سال ہوئے ہیں. اس نے پہلے دن وزیر اعظم عمران خان نے نواز شریف صاحب کا چائے کا بل نکالا، کھانے کا بل وزیر اعظم ہاؤس کا نکالا. ان کو پتہ لگا کہ نواز شریف صاحب نے وہ اپنے پیسے جیب سے بھرے. بہت شکریہ جناب خیلداد صاحب آپ کا، قادر مندوخیل صاحب آپ کا، جنرل امجد شعیب صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنے، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.